برادر معزز و مکرم رہبر ملت مولانا الحاج سید شاہ آل محمد قادری الموسوی الجیلانی شبت پاشا دام اللہ فیوزہ کا پرمسک خطاب ہو۔ تشریف رکھیے۔ بیٹھ جائیے، بسم اللہ۔ بیٹھ جائیے، بسم اللہ، جزاک اللہ۔ 1 بج گیا ہے، مشاعرہ بھی سماعت کرنا ہے، مجھے بالکل اندازہ ہے، میں تبرک نہیں ٹھہروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل الطیبین الطاہرین واصحاب الاجمعین اکرمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا من الحبیبہ الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کل رات ہی پیر و مرشد علیہ رحمت و رضوان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ ہر وقت میں کوئی پروفیشنل مقرر نہیں، تبرکن مقرر، اور میرے پیر کے جانے کے بعد آپ سب گواہیں بولنا شروع کرا۔ تو پیر کے قدموں میں بیٹھا تھا، خیال آیا کہ سرکار آپ کی کون سی تقریر کے اشعار اب تک نہیں بولا۔ اب معاملات کچھ بدل رہے ہیں، اب غور سے میری بات آگے سننا، پیر بھی بول رہے ہیں، مرید بھی سن رہے ہیں۔ زمانہ بڑھتے جا رہا ہے، معاملات بدل رہے ہیں، فیضان جاری ہو رہا ہے۔ تو سرکار کی طرف سے اشارہ ہوا کہ میرے پیر و مرشد جو آپ کے ہمارے دادا پیر ہیں، سیدنا سید شاہ عبد الرزاق قادری جعفر پاشا علیہ رحمت و رضوان، ان کا لکھا ہوا کلام پڑھو۔ اب ڈھونڈنے لگ گیا کہاں ملیں گا نانا جان کا دادا پیر کا کلام، تو ہمارے ایک بھائی صاحب رقہ بھی گئے تھے، اس میں تھا، اور اس کلام کو پڑھنے کے بعد ایسی رقت آئی کہ سرکار نے تمام کے لیے وہ بات بتائی ہے۔ تو عرض گزار ہوں، تعالی اللہ تعالی، کیا نور ہے، کیا نور ہے، کیا خیر و برکت ہے، کیا نور ہے، کیا خیر و برکت ہے، نہ ہو کیوں کر محی الدین ثانی کی برکت ہے، محی الدین ثانی کی عنایت ہے۔ جو دینی کیفیت ہے اور دنیا میں جو عزت ہے، جو دینی کیفیت ہے، جو دنیا میں عزت ہے، حقیقت ہے کہ نام غوث اعظم کی بدولت ہے۔ حقیقت ہے کہ نام غوث اعظم کی بدولت ہے۔ نہ پوچھو مرتبہ کیا ہے جناب غوث اعظم کا، نہ پوچھو مرتبہ کیا ہے جناب غوث اعظم کا، جو ان کی خاک پائیں ہیں ان کی ٹھوکر میں کرامت ہے، جو ان کی خاک پائیں ان کی ٹھوکر میں کرامت ہے۔ اب دادا پیر نے یہ شعر بڑا پیارا کہا، میں بچپن میں سنتا تھا، آج پڑھ کر بڑا مزہ آیا ہے۔ جدا ہی نہیں ہے شاہ طیبہ شاہ جیلانی میں، جدائی ہی نہیں ہے شاہ طیبہ شاہ جیلانی میں، نواسے کی محبت نانا کی محبت میں۔
نواسے کی محبت نانا کی محبت ہے. اور آخر میں حضرت کا شعر ہے، کبھی یا سیدی لب پر کبھی کہتا ہے یا جدی، کبھی یا سیدی لب پر کبھی کہتا ہے یا جدی، یہ جعفر آپ کے وابستہ دامن دولت ہے. ایک مرتبہ باوز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی وارث حالہ ومظہر کمالہ مرشدی سیدی وسیلتی محی الدین الغوث العظم واسع القصد وبحر الہمم وبارک وسلم. صدر جلسہ جانشین تاجدار اہل سنت برادر مکرم و معظم شہزاد غوث العظم سیدی مولائی سید شاہ آل مصطفیٰ قادری الموسوی الجیلانی علی پاشا سرکار، وہ برادر محترم شہزاد غوث اعظم سیدی سید شاہ علیہ رسول قادری الموسوی الجیلانی حسنین بادشاہ قادری، و علماء کرام و مشائخ نظام و سرکار سیدنا سید شاہ موسیٰ صاحب قبلہ قدس العزیز کے نبیرگان، سلسلہ قادریہ کاظمیہ کے جیالو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کافی دیر سے آپ حضرات نے علمی عرفانی خطابات سنے، یا تکنی میں کہوں برستے گرجتے شعلہ مقرروں کو آپ نے سماعت فرمایا. اور نہ صرف انہوں نے ہمارے اور آپ کے پیر کی شان بیان فرمائی، اہل بیت اطہار کو خراج عقیدت دی، بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھا، کاظمی مشن کی باتیں آپ کے سامنے کی، اور الغرض لاس میں آپ کو نچوڑ دیا. مگر جیسا برادر مکرم فرماتے ہیں کہ کاظمی تھکتا نہیں، کاظمیوں میں وہ ہمت اور طاقت ہے. میں تھوڑی دیر بات کروں گا، بات مولویوں کی نہیں ہوگی، اولیاء اللہ کی ہوگی. اور یہ ٹھیٹ خانقاہی مجمع ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو یونیورسٹی آف کاظم پاشا قادری علیہ رحمت و رضوان سے فارغ ہوئے ہیں. یہ عقیدہ بھی جانتے ہیں، عقیدت بھی جانتے ہیں، یہ دشمن کو بھی پہچانتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ صوفی تعلیمات کیا ہے. تو اب میں آپ کے اور ہمارے ان سب کے بیچ میں اس واسطے ہوں کہ یہ جو روزانہ ترقی ہے، یہ جو مجمع ہے، یہ جو کاظمیوں کا والہانہ محبت دن اور روز بڑھتا جا رہا ہے. عمر ایسا ہوتا کہ پیر صاحب کا وصال ہو گیا، اس کے بعد تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر. یہ کیا بات ہو گئی کہ اچانک مجمع امٹتے جا رہا ہے، عوام میں محبت بڑھتے جا رہی ہے. تو سنو، تمہارے ہمارے پیر تاجدار اہل سنت ساری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے تھے. کون سی سنت؟ تمہارے ہمارے آقا دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا کہ اللہ سے 70 مرتبہ وعدہ لیا کہ یا پروردگار میں اس وقت مرید کروں گا جب میرا مرید تو مجھ سے وعدہ کر مرتے وقت کلمہ پڑھ کے مرے گا. وہ غوث پاک کی سنت. تو ساری زندگی پیر و مرشد کو ہم نے یہی سنتے دیکھا ہے کہ میرے مریداں ہیں، میرے پیر بھائیاں ہیں، میرے لوگاں ہیں،
میں ان کی فکر کرتا ہوں. الغرض میرے اور آپ کے پیر کے کچھ آخری زندگی کی باتیں. ڈاکٹر شعیب احمد خان یہاں موجود ہے جو حضور کی خدمت میں موجود تھے. پیر عید کی مبارکباد کا ویڈیو بنا رہے ہیں اور مریدوں کو کہتے ہیں کہ میرے مریدوں غم مت کرو, ہر روز ایک اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں, ہر وقت ایک اللہ کی آن دیکھ رہا ہوں, میں بڑے مزے میں ہوں, مجھے تمہاری فکر ہے. تو ڈاکٹر نے کہنے لگا کہ حضور کا یہ معاملہ ہے کہ مریدوں کو یاد کر رہے ہیں. حضور اپنی زندگی کے آخری لمحات میں آخری سانسیں کہوں استغفار فرما رہے ہیں, ذکر اللہ کر رہے ہیں اور اپنے مریدوں کو یاد کر رہے ہیں. تو خدا کی قسم یا پیر, آپ کے مریدوں میں نے بھی قسم کھا لی, جب تک جان میں جان ہے آپ کے در کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کے مریدوں نے آپ کی محبت میں شب و روز لگا کر عرس کی تیاری کی اور اکیلے برادر مکرم کی نگرانی, سرپرستی اور محنت کہوں کہ کیسا ایسا بڑا مجمع, کیسا ایسے لوگ آ رہے ہیں, کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں کہ حضرت برادر مکرم کے ایک دوست ہیں لطیف بھائی صاحب, مرید دوست, ابھی کھانے پہ بیٹھ کے میرے کو بول رہے ہیں پاشا کیا مجمع آ گیا, چوتھے سال اتنا مجمع کیسا آیا. تو جب ہی بیٹھے بیٹھے خیال بنا کہ مجمع وقت کے بعد بڑھ کیوں رہا ہے, مجمع وقت کے بعد کیوں بڑھ رہا ہے. لاجیکل سوچیں گے, پیر بھی لاجیکل سمجھاتے تھے, اپن بھی لاجیکل سوچ کے دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے جو بڑھ رہا ہے. انتقال کی رات الگ, دوسری رات الگ, عرس چہلم الگ, پہلا سال الگ, دوسرا تیسرا, اب چوتھا سال آ گیا, معاملات بڑھ رہے ہیں. تو بات سمجھنے سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ جب انسان پیدا ہونے جاتا ہے تو اس کا لطفہ جب آنکھی پیٹ میں جاتا ہے تو وہ بالکل بے جان ہوتا ہے. کچھ وقت گزرتا ہے, کچھ ٹائم بڑھتا ہے تو اس میں ایک حیت پیدا ہوتی ہے, ایک جسم کا رخ بنتا ہے, اس میں روح آتی ہے, اس میں جان آتی ہے. الغرض جب 9 مہینے ہو جاتے ہیں تو وہ تیار ہو جاتا ہے اور اپنی برکتوں سے مہتاب و شاداب ہو کے باہر آتا ہے. تو ماں کے پیٹ میں کیسا زندہ رہتے, پیٹ اتنا چھوٹا تو پتا چلا شان قدرت ہے. جب وہ چاہے تو ماں کے پیٹ میں کھلاتا پلاتا بڑا کر دے, جب وہ چاہے تو اپنے دوستوں کو خبر میں رکھ کر اتنا آگے بڑھا دے کہ وہ ان کے مریدوں کی جب چاہے جہاں چاہے دستگیری کر دے. اب یہ بولے تو واٹس ایپ فیس بک پہ سن کے بولیں گے یہ کہاں سے بولے, تو قرآن بھی پڑھ دیں گے. اتنے حفاظ بیٹھے ہوئے, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے, جو اللہ کی راہ میں ختم ہو گئے, وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اپنا رزق پا رہے ہیں. جب رزق پا رہے ہیں تو وہ اولیاء اللہ امداد کر رہے ہیں, دستگیری کر رہے ہیں. کسی کے بولنے بلانے سے بیٹھنے والا مجمع نہیں. ہر ایک کو معلوم ہے کہ تھوڑے دن حاضری نہیں لگی. عبداللہ شاہ میرے کو بولے ایک جمعرات حاضر نہیں ہوا تو بڑے سرکار خواب میں آگے بولے کہ شاہ صاحب نہیں آ رہے. ہر ایک کی خبر ہے, ہر ایک کی فکر ہے اور ہر ایک کی دستگیری ہے. اب کیسے ہوتی؟ 2-4 باتیں حضرت اجازت ہو تو حضور کی. نہیں, آپ حضرات کو
جانشین حضور خطیب دکن کا بھی خطاب سننا ہے. تو دو چار باتیں سرکار پیران پیر سلطان الاولیاء کی ذات مبارکہ کے بارے میں کیا کہوں. دادا حضور نے کہہ دیا، دادا پیر نے، کہ ان کی جو خاک پائے ان کی ٹھوکر میں کرامت ہے. تو سرکار پیران پیر غوث پاک کے ایک فیض یافتہ مرید کے بارے میں، ایک فیض یافتہ ولی اللہ کی واقعہ سناؤں، کیونکہ جب سے کتے کا بہت ذکر ہو رہا تھا، خارجی کتا، رافضی کتا، یہ کتا، وہ کتا، دیوبندی کتا. میں بولا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب ہم وہ مزاج پیدا کریں کہ کتا کہیں کا بھی ہو، پٹا ہمارا ہوگا. اب ضرورت ایک ولی کامل کا واقعہ سنانے کی ہے. حضور سیدنا نجم الدین کبرا ایک ایسے ولی کامل گزرے ہیں جن کی جھولی میں غوث اعظم کا صدقہ ہے. وہ نجم الدین کبرا جب وجد میں آتے تو بازاروں میں نکلتے اور جس پر نظر ڈالتے وہ ولی بن جاتا. جس کے چہرے کو دیکھ لیتے وہ ولی بن جاتا. وہ نجم الدین کبرا جب ایک مرتبہ وجد کی کیفیت میں اس قدر قرب الہی میں پہنچ گئے تھے کہ گھر کے سامنے ایک کتا آیا اور حضرت نجم الدین کبرا نے اس پر نظر ڈالی. اور نظر ڈالنا ہی تھا کہ وہ کتا مدہوش ہونے لگا، گھومنے پھرنے لگا. دیکھتے ہی دیکھتے اطراف کے اس کے بھوگنے والے کتے اس کا ادب کرنے لگے. دونوں ہاتھ ڈال کے پاؤں پر کے بیٹھ جانے لگے. اس کتے کی تعظیم ہونے لگی. وہ کتا بیابانوں میں چلا گیا. وہ کتا بیابانوں میں، اب یہ کتے کا واقعہ جو سنا رہا نا، یہ ایسا ویسا نہیں پڑے سو جگہ ہے. یہ میرے آقا حضور سیدنا غلام علی شاہ صاحب قبلہ نے اپنی معرکۃ الاعلیٰ کتاب مشکات النبوہ میں اس کو نقل فرمایا. وہ عنوان سنا رہا ہوں کہ وہ کتا جب بیابانوں میں چلا جاتا تو سارے کتے اس کی حفاظت کرتے. اب حد یہ ہو گئی کہ وہ کتا مر گیا. نجم الدین کبرا پہنچے، اس کو اٹھایا، اس کو دفن کر دیا. تو اصحاب کہف کا کتا جب جنت میں جائے گا، قرآن کہتا ہے اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ جنت میں جائے گا، تو نجم الدین کبرا کی نظر پڑنے والا کتا بھی کیوں نہیں ہو سکتا ولیوں کے لیے؟ اب یہ جو مجمع ہے یہ عقیدت، محبت، کرامت، امداد اولیاء، دستگیر اولیاء یہ سنانے کا ہے. یہ پیور 24 کیرٹ مجمع ہے. یہ عوامی پبلک اور پبلک گارڈن میں ہونے والی تقریر نہیں ہے. اب آپ اور ہم یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ تو سنو، غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. ساری دنیا میں میرے آقا غوث پاک کی اولاد ہے. مگر اللہ جب جس کو چاہے، جیسا چاہے فضل و کرم کر دے. اولاد میں کسی کو کچھ عطا فرمایا، کسی کو کچھ عطا فرمایا. تو سرکار پیران پیر غوث پاک کی اولاد میں ہمارے جد اعلیٰ سیدنا سید شاہ عبداللطیف لاؤ بالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک ایسی ذات ہے ولایت میں کہ جب سرکار لاؤ بالی کو اولاد ہوتی، آقا کو بیٹے تولد ہوتے، اولاد ہوتی، تو سرکار اس بچے کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اور کہتے ہاذا میت، اور نیت کیا فرماتے؟ اے پاک پروردگار تو نے تو اولاد دے دی، اگر یہ میرے منصب کے برابر ہے تو دنیا میں رہے، ورنہ لے لے. ایک نہیں، اب سوچو، سید الابدال کے مرتبے پہ پیدا ہوتے ہی بچہ. اب ایک مرتبہ
دو مرتبہ کئی مرتبہ ایسے واقعات رونما ہوئے تو خادم سرکار کے قدموں میں گر گئے، عرض گزار ہوئے کہ یا سرکار ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل پاک آگے آئے اور امت مسلمہ کی مدد کرے، امداد کرے، دستگیری کرے. آپ ہاتھ پھیرتے ہیں، بچے انتقال کر لیتے ہیں. تو سارے مریدوں کی تڑپ پر اللہ رب العزت نے وہ فضل کیا، عاطف غیبی سے آواز آئی، اے عبد اللطیف اب تو اپنے بچوں پر ہاتھ نہ پھیر، وہ جب پیدا ہوگا، جہاں پیدا ہوگا، اللہ کا دوست ہوگا. لاؤ والی سرکار کے شہزادے 5 کے 5 آفتاب و مہتاب ہوئے، وہ اللہ کے دوست ہوئے. یہ گھرانہ کس کا ہے؟ خوش نصیب ہے قادریوں کاظمیوں کہ تمہارے ہمارے پیر نے ہمیں وہ نسبت دی جو بڑے بڑوں کو نصیب نہیں ہوتی، اور جو تعلیم دی. جب سے فرما رہے تھے کہ پیر نے ہر فتنے کو کچلا، جب جہاں کسی قسم کا فتنہ ہوتا تو سرکار اس کو کچل لیتے تھے اور یہ فرماتے تھے اللہ بھی ہمارا، کتاب اللہ بھی ہماری، رسول اللہ بھی ہمارے، خلفائے راشدین بھی ہمارے، عشر مبشرہ بھی ہمارے، اہل بیت اطہار بھی ہمارے، 12 امام ہمارے، غوث اعظم ہمارے، غریب نواز ہمارے، شاہ لطیف لاہوری ہمارے، شاہ موسیٰ ہمارے. یہ عقیدہ اہل سنت کا آپ کے ہمارے پیر نے ہم کو دیا ہے. میں وقت کے تقاضے کے ساتھ اپنی بات اختصار کے ساتھ ختم کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں